آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور اب کسی کو اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں جب آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد ہوگا تو پاکستان میں گیس، بجلی، پیٹرول سمیت بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی، اور یقیناً عام آدمی کے مسائل بڑھیں گے۔ تو جب عام آدمی کے مسائل نے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ماحول ہو، لیکن ایسا لگ نہیں رہا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی کچھ سیاسی جلسے جلوس کرنا چاہتی ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کیا کہ ہمیں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا وہ جو پاکستان میں جو معاشی مسائل کا ایک طوفان آنے والا ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب۔ اسد قیصر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی نے درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ آپ کو 30 مارچ کو جلسے کی اجازت دی جائے، تو کیا آپ نے پہلے سے یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، پھر قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو پھر آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے؟ نہیں، بیسیکلی ہم چاہ رہے تھے کہ 23 مارچ کو کر لیں۔ 23 مارچ کو ڈی سی نے اجازت نہیں دی، اور ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اسلام آباد میں ہمارے سے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اور ہمارے تینوں سیٹیں جو بھاری اکثریت سے ہم جیتی ہیں، اور ان کے اوپر جس طرح ڈاکہ ڈالا، اور اس کو جو مطلب نمائندے نہیں ہے ویسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اب اسلام آباد جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی کا شہر ہے، پی ٹی آئی کو لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہے نا محبت کرتے ہیں۔ اس طرح ہم پنجاب میں بھی جائیں گے، کیونکہ پنجاب اور اسلام آباد میں تو انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنایا ہے، وہاں بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہے، وہاں بھی آپ جب جلسہ کرے تو آپ کو اجازت نہیں مل رہی۔ بھائی یہ جمہوری ملک ہے، یہ کس قانون کے تحت جو ہے نا ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ آئین میں تو بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ ہمیں رائے کی آزادی اور ہمیں موومنٹ کی آزادی اور ہمارے لیے ساری آزادی ہوگی۔ تو یہ جو کر رہے ہیں تو ہم بیسیکلی پنجاب میں بھی جائیں گے، کراچی میں بھی کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی، اور اپنی صوبے میں بھی کریں گے۔ یہ ہمارا چونکہ ہمیں تو یہ جو اس وقت حکومت بنی ہے، ہم تو نہیں سمجھتے کوئی اس کا کوئی بہت لمبا عرصہ ہوگا، اور ہم نے اسمبلی تو جوائن کیے، ایز اے پروٹیسٹ ہم نے جوائن کیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد، کراچی، پنڈی ڈویژن، لاہور، ایون پشاور سٹی میں جو ہمارے مینڈیٹ جو ہے نا انہوں نے لے لیا ہے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں۔ تو یہ آپ دراصل الیکشن میں دھاندلی کے خلاف جلسے جلوس کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، یہ بیسیکلی ہمارا ہم سے جو یعنی ایک تو دھاندلی ہوتی ہے نا جی، وہ بہت احتیاط سے کوئی اس کو سمجھ بھی نہ آئے نا، یہ تو بچے کو پتہ ہے، یعنی آپ کسی سے پوچھے تو اس کو پتہ ہے کہ کس طرح دھاندلی ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی لحاظ بھی نہیں رکھا، کوئی شرم بھی نہیں رکھی، اس نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کوئی کیا کہے گا، جو کہے گا۔ اچھا، آپ کا یہ جو الزام ہے اس کے جواب میں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ دھاندلی اگر ہوئی ہے تو کیا صرف پنجاب میں ہوئی ہے، کیا کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ اور یہ میرے سامنے آپ کا NA-19 سوابی 1 کا رزلٹ ہے، آپ کے تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ ہیں، جی، اور آپ کے پاس یہ پرابلم کیوں نہیں ہے فارم 45 کا؟ دیکھیں کے پی کے میں ہم نے اپنے ورکر کو پہلے سے بتایا ہوا تھا، چونکہ ہم تو گراؤنڈ میں آ چکے تھے، وہاں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے ووٹ لینا بھی اور اس کی پروٹیکشن بھی کرنی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ جیسی بھی 45 ہمیں ملے ہماری جو ایجنٹ ہے، تو ہم سب نے رخ کیا آر او آفس کا۔ یعنی کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، 4-5 ہزار کے گیدرنگ آر او آفس کے سامنے بیٹھی ہو، وہ نہ کسی کا پرواہ کرے، اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ریزلٹ ہے فارم 45 ہے، اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہے تو میرا ریزلٹ مجھے 5 بجے دیا گیا صبح۔ وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے جی، اس کے بعد اگر آپ جو کرو گے تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو پوری کے پی کے میں، ملکنڈ میں، سوات میں، دیر میں، باجوڑ میں، آپ اس کی سوشل میڈیا پہ سب فوٹیج اویلیبل ہے، پورے صرف پشاور میں جو ہم سے لیا ہے، یہ پرابلم ہے کہ کور کمانڈر کے گھر کے سامنے جو آر او کا آفس تھا، تو وہاں ہمارے لوگ انٹر نہ ہو سکے۔ یعنی وہاں ہم نے ووٹ کی حفاظت کی ہے، ہم نے زبردستی دی ہے، ہمیں دیے گئے نہیں ہیں۔ اور الیکشن کے دن تو ایسا حال تھا کہ کوئی اور پارٹی نظر نہیں آ رہی تھی،
آپ یقین کریں کہ وہ جو موٹی صبح میں صبح گیا اپنے پولنگ اسٹیشن تو جو محسوس کیا میں نے کہا تو کوئی پارٹی تو ہے ہی نہیں، فارغ تھی، بس ووٹ ڈالا، گھر آیا، میں نے کوئی مرغی لیکن آپ کے مقابلے پہ جمعیت علماء اسلام کو کچھ ووٹ تو پڑے؟ ووٹ پڑے لیکن گراؤنڈ میں کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا، مطلب عوام کا ایک ہجوم تھا، جوش تھا. ہاں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ بالکل. ہاں میں آپ کو ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں. ہاں، میں آپ کو کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہتے ہے کہ کسی سیٹ پہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم اس آفر کے لیے تیار ہے، کیا ہے کھولے، لیکن اسلام آباد بھی کھولے، پنڈی ڈویژن بھی کھولے، اور ہم پشاور کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ اکیلے ہی سارا احتجاج کریں گے، اکیلے ہی جلسے جلوس کریں گے، یا آپ کوئی سیاسی اتحاد بنانا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی پارٹیاں ہیں جس کی کنسرنز ہے اس الیکشنز کے اوپر، ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، سب کو اب ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. مطلب یہ عوام کا مینڈیٹ ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتی ہے. یہ کسی مطلب بند کمروں میں کوئی بیوروکریٹ بیٹھ کے، کوئی خاص لوگ بیٹھ کے، کوئی نامعلوم لوگ بیٹھ کے وہ فیصلے نہ کرے. یہ مینڈیٹ عوام کا ہے. عوام کو یہ مینڈیٹ جاتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ چنے. یعنی ابھی آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، مجھے بتائیں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کرے گی؟ اچھا جو ایم این اے مسترد ہے، جس کو ووٹ نہیں پڑا، اچھا اس کو کس اخلاقی قوت کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکے گی؟ سب سے پہلے جب آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں تو عوام کی مینڈیٹ کو آپ کو چاہیے نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف اس وقت جو ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے، ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ جس وقت جو حکومت پہ بیٹھے یہ جاری ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستان قوم کی نمائندگی کرے. نہیں، لیکن آپ نے لیٹر لکھا، اس کے باوجود آئی ایم ایف نے موجودہ پاکستانی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر لیا، تو یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھو ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کیا ہے؟ ہم تو قانون اور آئین کے اندر اپنی بات کر سکتے ہیں. ہم کریں گے، کرتے رہیں گے، اپنا وہ کریں گے. اور ہم دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک جمہوری ملک ہو اور آزادی تو دنیا میں پوری ہر ملک کا، ہر شہری کا، ہر خطے کا حق ہے. ہمارے ساتھ جو ہے نا، آپ میڈیا کے ساتھ تعلق رکھیں، کتنا آپ کی میڈیا آزاد ہے؟ آپ جو ہے نا کوئی جو پبلک میں کتنی آزادی سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ ابھی تو یہ ملک میں جو ہے نا، مجھے تو یہ تو شیم ڈیموکریسی ہے. اس کے اوپر تو آپ ڈیموکریسی بھی نہیں کہہ سکتے. ہمیں وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں ہاؤس میں، یقین جانے اسٹرینجر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دل نہیں لگتا کہ اس ہاؤس میں بیٹھے. یعنی اس ہاؤس میں اور مجلس شورا میں کیا فرق ہے؟ جو الحق کی مجلس شورا تھی وہ یہ تھی نا، وہ کانٹ چانٹ کے تو یہ بہتر کر لیتے جناب، جس نے کی فیصلے وہ مجلس شورا بنا لیتے، اس کے لیے کوئی جواز بنا لیتے تو پیسے تو خرچ نہ ہوتے نا، ڈرامہ تو نہ ہوتا.